بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت 80 سوری سورہ آل عمران آیت 80. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے اور لا یأمرکم نہ حکم دے گا ان کے تتخذوا تم ٹھہراؤ الملائکۃ فرشتے والنبیین اور نبی اربابن پروردگار کیا یأمرکم وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا بعد اذ جب تم مسلمون مسلمان ہو. اس کی ٹرانسلیشن ہے اور نہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب ٹھہرا لینے کا حکم کرے گا، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابھی جو آپ کے سامنے پچھلی آیت میں رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اسی حوالے سے کہا گیا ہے اور نہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب ٹھہرا لینے کا حکم کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی حکم نہیں دے گا اپنے بندوں کو کہ وہ فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب ٹھہرائے یا فرشتوں یا نبیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے یا پھر ان کو سجدہ کرے یا ان کو جو ہے وہ الہ بنائے اپنا. وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا کیا؟ یعنی کہ آگے جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ جب تم فرما بردار بن جاؤ گے، مسلمان یعنی کہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، تو کیا تمہیں وہ کفر کرنے کا حکم دے گا، کافر بنائے گا تمہیں؟ ہرگز نہیں. نہ کوئی نبی جو ہے وہ ایسا حکم کرے گا، یعنی کہ کسی بھی نبی نے اپنے جو ہے وہ اطاعت گزاروں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو، کسی بھی پیروکار کو حکم نہیں دیا کہ وہ نبی کو، کسی فرشتے کو خدا بنائے یا ان کو سجدہ کرے، ان کو الہ بنائے یا پھر یہ کہ ان کو رب کا شریک ٹھہرائے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہے گا کہ آپ جب مسلمان ہو جائیں تو اس کے بعد بھی کفر کریں یا آپ کو کفر کرنے کا حکم ہو. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 80 جو کہ یہاں آپ کے سامنے رکھی میں نے. آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 81 کی طرف. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم. اور جب اخذ لیا اللہ میثاق عہد نبینا نبی یعنی کہ انبیاء نبیوں، لما جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں، من سے کتابی کتاب، اور حکمت ثم پھر جاء آئیکم تم، رسول رسول، مصدقن تصدیق کرتا ہوا، لما جو، معکم تمہارے پاس، لا تؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، اور لا تنصرنہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. قالا اس نے فرمایا کیا، اقرار تم نے اقرار کیا، اور اخذتم اور تم نے قبول کیا، علی پر ذالکم اس اسری میرا عہد. قالو انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا، قالا اس نے فرمایا فشہدوا پس تم گواہ رہو، اور انا میں، معکم تمہارے ساتھ، من سے شاہدین گواہ، ایک نہیں ایک سے زیادہ، یہاں شاہدین جو ہے وہ جمع میں آ رہے ہیں گواہ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن سب سے پہلے دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا لازم ہے. فرمایا کہ کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. سب سے پہلے ربط کلام دیکھیں گے کہ یعنی کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس سے کنیکشن دیکھیں گے. عیسائیوں اور یہودیوں کے الزام، بہانے اور جھوٹ کی تردید. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں ہمیں ہدایت کی گئی ہے
کہ ہم اپنے انبیاء کے علاوہ کسی نبی پر ایمان نہ لائے۔ ان کی کذب بیانی کی تردید کرتے ہوئے اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت انبیاء علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں گا، لیکن ایک آخر الزماں پیغمبر آنے والا ہے جو تمہاری شریعتوں کی تائید کرے گا۔ جس کے دور میں وہ پیغمبر آئے اس نبی کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر ایمان لائے اور اس کی نصرت و حمایت کرے۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار اور میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے بے یک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لاتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ فرمایا پھر گواہ رہنا اور میں بھی اپنی شہادت تمہارے ساتھ ثبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی شہادت ثبت کرتا ہوں، شامل کرتا ہوں، رکھتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ جس نے اس عہد سے انحراف کیا، مکرا انکار کیا، وہ نافرمان سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہاں یہ عہد و پیمان ہو رہے ہیں، انبیاء سے، اور کون کر رہا ہے؟ رب کائنات۔ ذرا اس کو جب آپ لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھے جائے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ کلام کون کر رہا ہے اور کلام ہو کس سے رہا ہے۔ جب آپ لوگ یہ فیل کرنا شروع کریں گے نا، اس کی فیلنگ آنا شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اثر بھی پھر پورا پورا ہوگا۔ چلے جی آگے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہر نبی اور رسول نے اپنے دور نبوت میں اپنی امت کو ہدایت کی کہ جو ہی ختم المرسلین، ختم الانبیاء تشریف لائے تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم میری نبوت چھوڑ کر اس پر ایمان لا کر اس کی نصرت و حمایت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اپنی دعا میں اس تمنا کا اظہار کیا کہ الہی، کہ بار الہ وہ آخری نبی مقام معظمہ میں مبعوث فرمانا۔ اسی طرح انہوں نے علاقے اور ایک شہر کی نشاندہی فرما دی۔ سورہ بقرہ آیت 129 میں اس حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے۔ ان کے بعد آپ کی رسالت کا ہر نبی اعلان کرتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے اسم گرامی سے بنی اسرائیل کو آگاہ فرمایا اس آخری رسول کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، آپ کے نام سے بنی اسرائیل کو آگاہ فرمایا اس آخری رسول کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سورہ صف آیت 6۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ عہد انبیاء سے لینے کے بجائے ان کی وساطت سے ان کی امتوں سے لیا گیا تھا، یعنی صرف انبیاء کے ذریعے سے ان کے درمیان میں یعنی کہ نبی اور ان کی امتوں سے لیا گیا تھا۔ حالانکہ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد انبیاء سے براہ راست لیا تھا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ دراصل ان حضرات کو فمن تولا کہ تم میں سے عہد سے پھر جائے کہ الفاظ مغالطہ ہوا ہے، اسی لیے نبی تو عام آدمی کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرتا۔ نبی جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ عہد شکنی نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ انبیاء کے وعدہ خلافی کے بارے میں کیا بات؟ انبیاء کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کہا جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے بارے میں یہ سوچنا گناہ ہے، لیکن بات کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ یہ انداز اس لیے بھی اپنایا گیا کہ معاملہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ عہد انبیاء کرام سے ہوا کیونکہ خالق کو اپنی مخلوق پر حق ہے کہ جس طرح چاہے خطاب فرمائے۔ جہاں عہد کے بجائے میثاق کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے جو اہمیت کے اعتبار سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عہد کرنا، پرومس کرنا، ایک ہوتا ہے میثاق، جیسے میثاق مدینہ، اور وہ بڑا اہم ہے اسلامک ہسٹری میں میثاق مدینہ، ٹھیک ہے، تو پرومیننٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس طرح بھی خطاب فرمایا ہے۔ یہاں پر اب سب سے پہلے ہم سورہ زمر آیت 65 کی ٹرانسلیشن رکھتی ہوں۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 ہے،
اور اگر یہ تمام انبیاء بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت ہم آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت: میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اس اللہ کے رسول کی آمد کے لیے راستہ ہموار کروں جو دنیا کو نجات دلائے گا، لیکن خبردار دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ بے شمار جھوٹے نبی آئیں گے جو میرا نام لیں گے اور میری انجیل میں ملاوٹ کریں گے۔ اور یہ جو ہے ایک کتاب ہے برناباس، اس کے باب 71 میں، چیپٹر 71 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں، برناباس باب 71 چیپٹر 71 میں سے ہی ہے، وہ تمہارے وقتوں میں نہیں آئے گا۔ حضرت علیہ السلام کی وصیت چل رہی ہے نا، وہ تمہارے وقتوں میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ عرصے کے بعد آئے گا، جبکہ میری انجیل مسترد کر دی جائے گی۔ وہ دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کرے گا اور ان لوگوں سے بدلہ لے گا جو مجھے آدمی سے بڑھ کر کچھ اور تصور کریں گے۔ برناباس چیپٹر 71۔ اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تمام انبیاء نے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی شہادت ثبت فرمائی۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں کہ انبیاء ایک دوسرے کے مصدق تھے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انبیاء کی تصدیق کی، سورہ صافات آیت 37، اور قرآن پہلی کتب کا مصدق ہے، سورہ آل عمران آیت 3، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی، سورہ آل عمران آیت 50، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مصدق تھے، سورہ آل عمران آیت 39۔ یہ ہے جی ہماری سورۃ آل عمران آیت 81 جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے مجھ سے تو ارد گرد سے کچھ حقائق بھی کوشش کرتی ہوں گاہے بگاہے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مزید آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ تو آج جو ہے ہتھے چڑھی ہیں 2 برناباس کی جو ہے وہ پارٹ جو کہ آپ لوگوں کے سامنے چیپٹر 71 سے کوٹ کیے ہیں میں نے، تو ایسی چیزوں کو ذرا غور سے سنا کریں اور 2-3 دفعہ سن لیا کریں، اس میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ بھلا ہے اور آپ لوگوں کی انفارمیشن ہے جس میں اضافہ اور پھر تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی جب آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اچھی طرح ثبت جب ہو جاتا ہے نا، چھپ جاتا ہے، تو بعد میں کچھ کتنا عرصہ بعد بھی آپ لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو جب پڑھیں گے تو ہر چیز آپ کو دوبارہ سے یاد آ جائے گی۔ ہمارا لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔